الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي شريح الخزاعي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى. قال: إن القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابو شریح الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ؟ کیا تم لوگ یہ گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ قالوا ابلا، سب نے کہا کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان القرآن طرفہ بیاد اللہ، بے شک یہ قرآن کا ایک سرا قرآن مجید کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا وطرفہ بأیدیکم، وہ دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فتمسکوا بہ فإنکم، تم اس کو مضبوطی سے تھام لو، لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، تم اس کے بعد نہ کبھی گمراہ ہوگے نہ تم تباہ و برباد ہوگے۔ اس حدیث میں جس کے راوی ابو شریح الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا تم لوگ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟
تو سب نے بیک زبان ہو کر یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حوالے سے بات کی، اور اس کے متعلق یہ فرمایا، قرآن ایک رسی کی مانند ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، طرفہ بید اللہ، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بایدیکم، اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، فتمسکوا بہ، تم اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اس کو پکڑ لو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لن تضلوا ولن تہلکوا، تم نہ گمراہ ہوگے اور نہ تباہ و برباد ہوگے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ بہت سی اقوام کو اس قرآن کی وجہ سے عروج حاصل ہوا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بہت سی قوموں کو اس قرآن کے ذریعے سے عروج ملا، اور بہت سی قومیں اس قرآن کے ذریعے سے تباہ و برباد ہوئی۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ وابستہ کیا، قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی گزاری، قرآن کے احکامات پر عمل کیا، تو ان قوموں نے تو عروج حاصل کیا۔ لیکن جن لوگوں نے قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈالا، اس سے روگردانی کی، تو وہ قومیں تباہ و برباد ہوئی۔ اور قرآن میں سورہ طٰ میں آتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو لوگ میرے قرآن یا میرے ذکر سے اعراض کریں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی معیشت کو، ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ ہم دیکھنے والے تھے۔ یعنی اس وقت جب انسان کو اندھا اٹھایا جائے گا، اس وقت یہ کہے گا، اپنے رب سے فریاد کرے گا کہ اے رب کریم، تو نے ہمیں کیوں اندھا اٹھایا، جبکہ تو دنیا میں ہم دیکھنے والے تھے، آنکھوں والے تھے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، قَالَ قَدْ أَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَهَا، جب ہم نے تمہیں اپنی آیات سے نوازا تو تم نے انہیں بلا دیا، تم نے ان پر عمل نہیں کیا، تم نے ان کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اس سے روگردانی کی۔ فَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اس کی وجہ سے آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ یعنی جب ہم اللہ کے ذکر سے منہ موڑیں گے، اس سے اعراض برتیں گے، تو اس کے نتیجے میں ہماری
زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے تو اندھا اٹھائیں گے، اور اس وقت انسان یہ سوال کرے گا، پوچھے گا، فریاد کرے گا اپنے رب سے کہ اللہ تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ ہم تو دنیا میں دیکھنے والے تھے، آنکھوں والے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ جب ہم نے تمہیں اپنی آیات سے نوازا تھا، اپنی آیات تمہیں دی تھی، تو نے ان کو بلا دیا، تو اس کے نتیجے میں آج ہم نے تمہیں بلا دیا، اور اس وقت انسان جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دنیا میں اپنا ضابطۂ زندگی بنائے گا، اور وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں ناکام و نابراد ہوگا۔ اس کی تائید میں آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، من اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت و نامراد ہوگا۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید 5 باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز اس میں حلال ہے، حرام ہے، تیسری چیز محکم ہے، چوتھی چیز متشابہ ہے، اور 5ویں چیز امثال ہے۔ یعنی قرآن مجید ان 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ حلال پر عمل کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، محکم آیات احکامات پر عمل کرنا ہے، اور متشابہات پر ایمان رکھنا ہے۔ متشابہات سے مراد ایسی وہ چیزیں جو ہمارے ادراک میں نہیں آ سکتی، اس میں جنت ہے، دوزخ ہے، عرش ہے، فرشتے ہیں، جن کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، جن کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، ان پر ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ اور اسی طرح مختلف واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں، ان مثالوں سے، ان واقعات سے ہم نے عبرت حاصل کرنی ہے۔ یوں جب ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ وابستہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اگر ہم نے اس سے منہ موڑا، اس سے روگردانی کی، تو ہم دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، اور آخرت بھی ہمارے لیے خسارے کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے، اس کی تعلیمات